عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھنا ہے کہ قومی آمدنی کو پیمائش کتنے طریقوں سے جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو بیٹا قومی آمدنی کی پیمائش کے 3 طریقے ہیں: پیداوار کا طریقہ، آمدنی کا طریقہ اور اخراجات کا طریقہ۔ فرسٹ جو میتھڈ ہے پیداوار کا طریقہ، جسے ہم پروڈکٹ میتھڈ بھی کہتے ہیں، اس طریقہ سے قومی آمدنی کی پیمائش کرنے کے لیے ہمیں کسی ملک میں پیدا ہونے والی اشیاء و خدمات کی حتمی زرعی مالیت کو جو ہے وہ جمع کرنا پڑتا ہے۔ پیداوار کے طریقے میں قومی آمدنی کی پیمائش میں درج ذیل اشیاء و خدمات کی مالیت کو جو ہے وہ جمع کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 زرعی اشیاء، نمبر 2 معدنی اشیاء، نمبر 3 صنعتی اشیاء، نمبر 4 خدمات، نمبر 5 متفرق اشیاء۔ زرعی اجناس میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ گندم، کپاس، دالیں، سبزیاں، پھل وغیرہ۔ معدنی اشیاء میں جو ہے وہ لوہا، کوئلہ، نمک، قدرتی گیس، تیل وغیرہ آ جاتے ہیں۔ صنعتی اشیاء میں وہ تمام اشیاء جو کارخانوں میں تیار ہوتی ہیں، مثلا کپڑا، مشینری، ادویات، ریڈیو، برتن، دھاگا وغیرہ۔ خدمات میں بیٹا ڈاکٹروں، وکیلوں، پروفیسرز، نجی اور سرکاری اداروں کے ملازمین کی تنخواہیں شامل ہوتی ہیں۔ اور کچھ متفرق اشیاء ہوتی ہیں جیسا کہ مچھلیاں، مرغیاں، حیوانات اور جنگلات وغیرہ کی آمدنی۔ ان سب کو جو ہے وہ ہم جمع کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو قومی آمدنی آتی ہے، اسے ہم پیداوار کے طریقے سے قومی آمدنی کہتے ہیں۔ اب اس طریقہ کے تحت جو ہے وہ قومی آمدنی کیلکولیٹ کرنے کے لیے چند احتیاطیں بھی لازمی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 دوبارہ شمار نہ کرنا۔ نمبر 2 مخفی یا زیر زمین سرگرمیاں اس کے اندر شامل نہیں ہوتی۔ اب جو پہلی احتیاط ہے دوبارہ شمار نہ کرنا، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب بھی قومی آمدنی میں کسی چیز کی قیمت کو شامل کیا جاتا ہے تو ڈبل شمار کرنے سے بچنے کے لیے ہم اس کی یا تو مرلہ وار قیمت چیک کر لیں یا پھر اس کی جو ہے وہ آخری شکل میں جو صورت لی گئی ہے اس کی قیمت جو ہے وہ چیک کر لیں۔ مثلا اگر ہم گندم کی بات کریں تو گندم سے آگے کئی ساری چیزیں جو ہیں وہ بنتی ہیں۔ گندم سے روٹی بھی بنتی ہے، گندم سے جو ہے وہ آٹا بھی بنتا ہے، گندم سے میدا بھی جو ہے وہ نکالا جاتا ہے، گندم سے جو ہے وہ ڈبل روٹی بھی بنتی ہے۔ تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ گندم کی جو قیمت ہے اس کو شمار کریں، دوسری دفعہ گندم جو آٹے میں تبدیل ہوئی ہے، اب جو گندم سے آٹے میں تبدیل کرنے میں جتنی اخراجات آئے ہیں ان اخراجات کو شامل کرنا ہے۔ یہ نہیں کرنا ہم نے کہ پہلے تو 1 من گندم کی قیمت کو ہم نے شامل کر لیا، پھر ہم نے 1 من آٹے کی قیمت جو ہے وہ شامل کر دی۔ نہیں، گندم کو آٹے میں ٹرانسفارم کرنے میں، کنورٹ کرنے میں جو خرچہ ہوا ہے ہم نے صرف اس خرچے کو شامل کرنا ہے۔ یہ ہوتی ہے مرلہ وار قیمت کا جو ہے وہ شمار کرنا۔ اگر آپ مرلہ وار قیمت شمار نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ سیدھا آٹے کی قیمت جو ہے وہ لے لیں، تو آٹے کی قیمت میں بیٹا گندم کی قیمت بھی خود بخود شامل ہو جائے گی، لہٰذا آپ ڈبل شمار کرنے سے بچ جائیں گے۔ دوسری جو احتیاط ہم نے کرنی ہے وہ کرنی ہے کہ ایسی تمام اشیاء، ٹھیک ہے جی، جو مخفی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، یا جسے ہم کہتے ہیں زیر زمین سرگرمیاں، ٹھیک ہے جی، ان کے بارے میں احتیاط کرنی ہے ہم نے۔ تو کیا ہے، قومی آمدنی کی پیمائش کرتے وقت لازمی ہے کہ خام قومی پیداوار کی مالیت کا اندازہ تمام اشیاء و خدمات کی زرعی مالیت باشمول زیر زمین یا مخفی اشیاء و خدمات کی مالیت کو بھی جمع کیا جائے، کیونکہ بسا اوقات پیداوار کا کچھ حصہ لوگ اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھ لیتے ہیں اور منڈی میں فروخت نہیں کرتے، اس کی مالیت قومی آمدنی میں شمار ہونے سے رہ جاتی ہے۔ لہٰذا ہم نے اصولاً ان چیزوں کو بھی ہم نے شامل کرنا ہے۔ اگر شامل نہیں کریں گے تو قومی آمدنی جو ہے وہ اس کی پیداوار جو آپ کیلکولیٹ کریں گے، جو میئر کریں گے، وہ اصل سے کم ہوگی۔ دوسرا میتھڈ بیٹا، دوسرا طریقہ ہے آمدنی کا طریقہ، کہ قومی آمدنی کو آپ آمدنی کے طریقے سے بھی ماپ سکتے ہیں۔ آمدنی کے طریقے سے ماپنے کے لیے 1 سال کے عرصہ میں جتنی بھی عاملین پیدائش کی آمدنیاں ہوتی ہیں ان کو آپ نے جمع کر لینا ہے۔ عاملین پیدائش بیٹا 4 طرح کے ہیں۔
زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم. تو زمین کا معاوضہ لگان ہوتا ہے، سرمایہ کا معاوضہ جو ہے وہ سود ہوتا ہے، محنت کا معاوضہ جو ہے وہ اجرت ہوتا ہے، اور تنظیم کا معاوضہ جو ہے وہ منافع ہوتا ہے. اگر ہم 1 سال کے عرصے میں منافع، سود، لگان اور اجرت کو جمع کر لیں تو ہمارے پاس قومی آمدنی جو ہے وہ شامل ہو جائے. تو قومی آمدنی کی پیمائش کے جو آمدنی کا طریقہ ہے، اس کو کیلکولیٹ کرنے میں بھی چند احتیاط جو ہیں وہ آپ نے کرنی ہے. پہلی احتیاط جو ہے وہ انتقالی ادائیگیاں آپ نے شامل نہیں کرنی. دوسری، غیر قانونی آمدنی جو ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں کرنی. بیٹا تیسرا میتھڈ جو ہے وہ ہے اخراجات کا طریقہ. اس طریقہ پیدائش کے مطابق ملک کے تمام باشندوں کی مختلف اشیاء خدمات پر ہونے والے اخراجات کو جمع کیا جاتا ہے، جس سے قومی آمدنی کی پیمائش ہو جاتی ہے. ان اخراجات کو جو ہے وہ ہم 4 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. نجی صرفی خرچ، نمبر 2 نجی سرکاری خرچ، نمبر 3 سرکاری صرفی خرچ اور سرکاری سرمایہ کاری. اس طرح نمبر 4 جو ہیں وہ بیرونی شعبے کے اخراجات ہیں. اگر ہم ان چاروں اخراجات کو جو ہے وہ جمع کر لیں تو ہمارے پاس قومی آمدنی کی پیمائش جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو یہ بیٹا آج کا لیکچر تھا. انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی.